تو یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ہر دور کو دیکھا تھا۔ بعثت سے پہلے یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تھی، بعثت کے وقت یہ سرکار علیہ السلام کے ساتھ تھی، بعثت کے بعد بھی کتنا عرصہ اللہ رب العزت نے یہ ان کو شان عطا فرمائی کہ وہ حضور علیہ السلام کی رفاقت میں انہوں نے زندگی بسر کی۔ وہ واحد خاتون ہیں جنہوں نے یہ سارے اوقات سرکار علیہ السلام کے ساتھ بسر کیے تھے۔ جب اللہ کی طرف سے وحی کا آغاز ہوا اس وقت بھی میرے سرکار علیہ السلام غار کے اندر تھے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ سرکار علیہ السلام اپنا اکثر وقت فیرانوں کے اندر جا کے گزارا کرتے تھے۔ سرکار کو پتا تھا کہ اللہ کا پیغام آنے والا ہے، سرکار کو پتا تھا اللہ کا پہلا حکم نامہ آنے والا ہے۔ سرکار اس کو لینے کے لیے لوگوں سے دور ہوتے گئے اور کئی دن سرکار علیہ السلام جنگلوں، ویرانوں اور غاروں کے اندر جا کے اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ سرکار سے ثابت ہے کبھی 7 دن، کبھی 10 دن، کبھی 20 حتیٰ کہ 40 دن تک سرکار علیہ السلام نے ہر کسی سے ظاہری طور پر رشتہ ختم کیا اور 40 دن تک سرکار اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ یہ جو آپ لوگ چلہ کرتے ہیں، یہ چلہ بھی سرکار علیہ السلام کی سنت سے وہی 40 کے عدد سے ثابت ہے کہ 40 دن دنیا سے جدا رہ کے اللہ کی عبادت کرنا، یہ بھی میرے سرکار علیہ السلام کی سنت کریمانہ ہے۔ جب سرکار علیہ السلام کی یہ بعثت کے دن قریب آتے گئے، سرکار کے دل میں فیرانوں کی محبت بڑھتی گئی، اس لیے کہ اللہ کا پیغام آنے والا تھا۔ پھر وہ وقت قریب آ گیا جب رب کائنات نے اپنا پیغام، پہلا حکم نامہ وہ جناب جبرائیل کے ذریعے حضور علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ، مصطفیٰ علیہ السلام غار حرا کے اندر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور رب کائنات نے پہلی وحی کا نزول فرما دیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ پہلی وحی کے الفاظ جب سرکار علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے غار حرا میں، تو تھوڑی دیر کے لیے سرکار علیہ السلام کی طبیعت مبارک بوجھل ہو گئی، سرکار کو پسینہ آ گیا، سرکار علیہ السلام کی طبیعت مبارک ناساز ہو گئی۔ کوئی بندہ یہ نہ خیال کرے کہ جب پہلی وحی اتری تو سرکار کے دل اطہر کے اوپر اتنی طاقت نہیں تھی کہ جو اللہ کی وحی کو برداشت کر سکتے، اس لیے سرکار کو پسینہ آ گیا۔ عذاب ذی وقار، اللہ نے میرے مصطفیٰ کے دل کو ایسی طاقت عطا فرمائی ہے، ساری دنیا کے مرد مل کے آ جائے، سرکار علیہ السلام کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے، پہاڑ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ قرآن کو برداشت نہ کر سکتے، لیکن یہ میرے حضور کے دل کا کمال ہے کہ جس کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس قرآن کو میرے مصطفیٰ کے سینے نے برداشت فرما لیا۔ لیکن وہ بشری حالات تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی حکمت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے چونکہ پہلے 40 سال وہ بشری کیفیت میں بسر کیے تھے، ایک انسان سارا دن اندھیرے میں بیٹھا رہے اور اچانک اسے یکدم روشنی کے اندر لایا جائے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں، وہ اس روشنی کو تھوڑی دیر کے لیے قبول نہیں کرتا، پھر بعد میں سیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بشری تقاضا ہے۔ اسی بشری تقاضے کی وجہ سے سرکار علیہ السلام کی طبیعت مبارک میں کچھ بے چینی سی محسوس ہوئی اور سرکار کو پسینہ مبارک آ گیا۔ جب یہ حالات سرکار علیہ السلام کے ہوئے، پہلی وحی آئی سرکار علیہ السلام کے جس میں اطہر کے اوپر کب کبھی طاری ہو گئی، پسینہ مبارک جاری ہو گیا۔ میرے سرکار علیہ السلام اسی حالت میں اپنے گھر کی طرف تشریف لائے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا گھر میں حاضر تھی۔ میرے سرکار علیہ السلام کی حالت کو دیکھا تو سرکار نے فرمایا زملونی، اے خدیجہ میرے اوپر چادر اوڑھ دو، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جس دن کا 15 برس سے انتظار کر رہی تھی کہ سرکار علیہ السلام کی جس میں اطہر میں وہ نور نبوت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا تھا، اور اسی نور نبوت کی برکت کی وجہ سے سیدہ خدیجہ کے دل کے اندر یہ طلب تھی کہ کاش سرکار مجھے اپنی بیوی بنا لے۔ آج وہ دن آ گیا تھا کہ سیدہ انتظار میں تھی کہ اللہ کا نبی
نبی کب اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے؟ آج 15 برس خدمت کرنے کے بعد اللہ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو وہ دن عطا فرمایا کہ اتنی دیر سے جس دن کے انتظار میں تھی، آج سرکار علیہ السلام نے اپنے دل کی کیفیت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے سامنے اظہار فرما دیا۔ زملونی زملونی، اے عائشہ، اے صدیقہ، اے خدیجہ الکبریٰ، مجھے چادر اوڑھا دو۔ سیدہ پاک نے چادر لیا سرکار علیہ السلام کے جس میں اطہر کے اوپر ڈال دی، اور سرکار علیہ السلام نے اپنی حالت بیان کی، اے خدیجہ آج میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے سرکار کے دل کو تسلی دی۔ کتنے پیارے الفاظ تھے سرکار کو تسلی دینے کے لیے۔ جب سرکار پریشان تھے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں، میرا ایمان ہے اللہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ میں نے اتنی دیر آپ کے ساتھ زندگی بسر کی، میں نے غریبوں کی مدد کرتے ہوئے آپ کو دیکھا، جن کا سہارا کوئی نہیں تھا میں نے دیکھا آپ ان کے سہارا بنتے ہیں، جن کا مداوا کوئی نہیں تھا میں نے ان کو آپ کو ان کا مداوا بنتے ہوئے دیکھا۔ میرا عقیدہ ہے اللہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جب یہ الفاظ سیدہ پاک نے اپنی زبان سے سرکار کے لیے نکالے تو روایت کے اندر آتا ہے سرکار کے دل کو تسلی ہو گئی، سرکار کی طبیعت مبارک بہتر ہو گئی۔ سرکار کے دل کو تسلی دینے والی عورت کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔